السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ مفتی شاہ نواز کے اس راولپنڈی مدرسہ سکینڈل 4 ماہ گزر جانے کے بعد آج گزشتہ دن پولیس نے چلان جمع کروایا، اور مفتی شاہ نواز کے حوالے سے جو چلان جمع کروایا گیا ہے وہ بھی مختصر چلان جمع کروایا، یعنی پوری ڈیٹیلز اس میں نہیں لکھی گئی، پوری چیزیں اس میں مرتب نہیں ہوئی۔ میرے سورس نے آج مجھے کافی دنوں کے بعد کال کیا اور انہوں نے مجھے چلان سینڈ کیا۔ میرا پڑھنے کا چلان دل نہیں کیا آپ کے سامنے، کیونکہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کچھ خاص بات، کوئی نئی بات، کوئی چیز لکھی نہیں گئی۔ لیکن بہرحال یہ کیس کہاں پر کھڑا ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دینی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج سے 4 ماہ پہلے ایک خبر سامنے آتی ہے کہ مسکان کو ایک راولپنڈی مدرسہ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور زیادتی کرنے والا اس مدرسے کا معلم ہے، اس مدرسے کا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس مدرسے کا ٹیچر ہے۔ مجھے کس طرح سے یہ خبر ملی اور کس طرح سے ہم سارے لوگ اور میڈیا ٹیلی ویژن وہاں پر پہنچا تھا، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ نئے ہیں اور جنہوں نے مسکان کی ویڈیو دیکھی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سارے کیس کو میں نے تسلسل کے ساتھ زیرو سے آخر تک فالو کیا ہے۔ برائے مہربانی وہ ساری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کیس کا منطقی انجام کہاں تک پہنچا اور مفتی شاہ نواز کو کیسے ضمانت ملی، اور مفتی شاہ نواز جن پر یہ الزامات تھے وہ کس طرح سے چھوٹ کر عدالت سے باہر آئے، اور اس پر پولیس کا کیا کردار تھا، اس میں فورنزک رپورٹ کا کیا کردار تھا، اس میں پولیگرافک رپورٹ کا کیا کردار تھا، اس میں کتنے گواہان پیش ہوئے، اس میں کتنے لوگ شامل تفتیش ہوئے، میڈیا کا کیا رول تھا، افتخار خٹک صاحب جو کہ ایک جرنلسٹ تھے ان کا کیا رول رہا، اور کس طرح سے محلے کی پولیٹکس ہوئی اور کس طرح سے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید نور مقدم کی طرح، وہ تو شاید بہت ہی زیادہ انسانیت سوز ہو جاتا ہے، کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، ایک ایسا کیس ہے جس کو میں نے ذاتی طور پر اس لیے فالو کیا کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آیا جو لوگ ہیں وہ مدرسے کی ساکھ متاثر کرتے ہیں، یا پھر مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے عالم علماء کرام ہیں جن کی وجہ سے مدرسوں کی دینی تعلیمی مدارس کی تضحیق ہوتی ہے۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ کیس منطقی انجام تک پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کیس کو 4 ماہ گزر چکے ہیں، اس کیس کی بہت بے شمار پیشیاں ہوئی، اور ابھی تک اس کا چلان نہیں جمع کروایا گیا۔ مفتی شاہ نواز صاحب اپنے گھر میں ہیں، ان کے جو لائر ہیں یا جو مسکان کے لائر ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں، اور وہ باقی کیسز کو، باقی معاملات کو بڑے اچھے سے دیکھ رہے ہیں، اور کسی تاریخ پر پیش ہوتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو بات چیت ہو جاتی ہے، کبھی جج چینج ہو جاتا ہے، کبھی جج نہیں چینج آتا، کبھی اپوننٹ لائر نہیں آتا، کبھی فیملی نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں مسکان کی بہن کی شادی ہے۔ اینڈ ریزلٹ اس کیس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا، کسی کی کوئی واضح بات یا بیان، کوئی ایک حتمی۔ جب بھی آج بھی مجھ سے دوست پوچھتے ہیں جب کبھی کسی سے بات ہو کہ مفتی شاہ نواز کے کیس کے بارے میں آپ کی آخری رائے کیا ہے، تو یقین کیجئے میں خود حیران ہوں کہ میں اس کیس کی آخری رائے کیا نکالوں، میں اس کیس کے بارے میں کیا کہوں، کہ پولیس نے کیا کم شواہد پیش کیے، کیا پولیس کو دباؤ میں لایا گیا، کیا مفتی شاہ نواز کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، کیا مسکان چونکہ غریب تھی اس وجہ سے اس کیس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکی، یا پھر مفتی شاہ نواز صاحب کے مدرسے کو اور مفتی شاہ نواز صاحب کی اپنی ذاتی شخصیت کو داغدار کرنے کی باقاعدہ ایک مسلمہ کوشش کی گئی، اور اس کوشش میں افتخار خٹک صاحب جیسے صافی کا استعمال کیا گیا، اور ان کا استعمال کرنے کے بعد انہیں دھمکیاں دی گئی اور انہیں اس کیس سے سائیڈ لائن کیا گیا۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی چیز ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی انالیسز نہیں ہے، کوئی تجزیہ نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے میں پیش کر سکوں۔ لیکن مجھے یاد ہے آئی واز ان مائی آفس جب مجھے کال آئی، اور جب پاکستان کی پرائم ٹیلی ویژن جیو نیوز اور ARY نے خبر چلائی اور بریکنگ نیوز چلائی کہ پیر ودائی میں ایک مدرسے میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے DSNGs اور میڈیا کی دوڑیں لگ گئی۔ آئی اسٹل ریممبر کہ میرا ٹیلی ویژن شو تھا، تو میں نے مس روبینہ کو جو مسکان کی والدہ ہیں انہیں کال کی، اور میں نے کہا کہ جی میں آپ کی یہ پروگرام کور کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی جو زیادتی ہوئی ہے یہ کور کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس وقت ہمارے گھر CCPO راولپنڈی آئے، تو آپ بعد میں میرے ساتھ رابطہ کریں۔ بعد میں میں نے رابطہ کیا، اور میں ان کے محلے میں گیا اور میں نے ان کا انٹرویو کیا۔ جب میں واپس آیا اور میں آئی واز اپلوڈنگ دا ویڈیو، تو میں نے دیکھا کہ بے شمار ایسے یوٹیوبرز ہیں، بے شمار ایسے جرنلسٹ ہیں جو پہلے ہی اس چیز کو اپلوڈ کر چکے تھے، پہلے ہی اس سے پر بات چیت کر چکے تھے، اور پہلے ہی اپنے طور پر، جن میں بھی شاید شامل تھا، جس نے سزا بھی تجویز کر دی تھی کہ مفتی صاحب کو پھانسی پہ لٹکائیں، مفتی صاحب کو سزا دیں، فلاں کریں، ڈھمکان کریں۔ شاید ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ایک قانونی نکتہ بھی ہے، اس چیز کو، کسی بھی الزام کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے، اور ثابت کرنے کے بعد ہی کسی کی سزا کا تعین ہوتا ہے۔ لیکن ثابت کیسے ہوگا یہ ہم نے نہیں سوچا تھا، کم از کم میں نے نہیں سوچا تھا، اور میں نے سوچا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، فوری طور پر چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔
لیکن وہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی. 4 ماہ گزر جانے کے باوجود میڈیا ہائپ بھی کم ہو گئی, میڈیا نے بھی اس میں انٹرسٹ لینا کم کر دیا. میں نے خود ذاتی طور پر میں اس کیس کو اب زیادہ پرسیو کرنے میں مجھے دلچسپی نہیں رہی, کیونکہ روزانہ کی تاریخوں پر روزانہ ہمارا سورس جاتا ہے, وہ جو خبریں, وہ جو ڈیٹیلز پیش کرتا ہے, ان میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. مفتی شاہ نواز صاحب کا کیس ہو, نور مقدم کا کیس ہو, یا کوئی بھی عدالتی تاریخ کا کیس ہو, وہ ایک چیز تو کھل کر سامنے آتی ہے. ہمارے قانون میں سکم ہیں, ہمارے قانون میں خرابیاں ہیں, ہمارے قانون میں بے ضابطگیاں ہیں. ہمیں اپنا سسٹم بہتر کرنا ہوگا, ہمیں اپنا قانون بہتر کرنا ہوگا, ہمیں شاید سپیڈی ٹرائل کی طرف اب جانا ہوگا, تاکہ 24 گھنٹوں کے اندر یا 24 دنوں کے اندر یا 20 دنوں کے اندر ان سارے معاملات کو نپٹایا جائے. کسی کی ریپیوٹیشن, کسی کی ذات, کسی کی شخصیت کو اس طرح سے ملائم نہ کیا جائے, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا بھی مدعا ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جب میں نے یہ کیس پرسیو کرنا شروع کیا تو مسکان کی فیملی, ان کے لائرز, everyone they were in touch with me, اور مجھے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے گائیڈ لائن کیا, بڑی چیزیں بتا دیا کرتے تھے, یہ ہوا وہ ہوا. آل آف اے سڈن جب قانون میں ان کے خلاف معاملات آنے شروع ہوتے ہیں, جب مس عشرت کی بیل ہوتی ہے, ان کی بیل کا جو فیصلہ آتا ہے, مسکان کی جو پولیگرافک رپورٹ سامنے آتی ہے, تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے کہیں سائیڈ لائن ہونا شروع ہو گئے, کترانا شروع ہو گئے. تو پھر یہ میرے لیے بھی مناسب نہیں تھا کہ میں انہیں فورسفلی پرسیو کروں, یا میں ذاتی طور پر ان کی کسی ذاتیات پر بات کروں. اور بطور صحافی, بطور جرنلسٹ, یہ کسی بھی شخص کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی خبر کے اوپر, اس خبر کے لوگوں کی ذاتیات کے اوپر بات کرے, اس خبر کو لے کر لوگوں کے ذاتی معاملات کے اوپر بات کرے. اٹس ویری پیتھیٹک, اور یہ غیر ضروری تھا. تو میں نے پھر نہیں انہیں زیادہ پرسیو کیا, اور ان کے جو لائر ہیں وہ ہمیشہ قانونی نقطوں پر مجھے پھنسا دیتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی طرح مجھے بھی قانونی نقطوں کی اور قانونی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے. وہ قانونی نقطہ بیان کرتے ہیں, ہم سپریم کورٹ جائیں گے, فلان جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. بہرحال حال یہ ہے کہ اس کیس میں بھی 4 ماہ گزرنے کے بعد چلان جو پیش کیا گیا وہ اتنا مختصر سا چلان ہے, یعنی 8-10 لائنوں سے وہ زیادہ نہیں ہے. اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں یہ وہی ڈیٹیلز ہیں جو میں ایٹ لیسٹ بور ہو گیا ہوں سن کر, بیان کر کے تھک گیا ہوں. وہی چیزیں پولیس نے دوبارہ سے لکھ کر عدالت میں پیش کر دی ہیں, اور میرا سورس مجھے یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ عدالت معاملہ ٹرائل میں لے کر جائے گی, اور ٹرائل میں جیرا ہوگی. اب ناؤ جیرا از ویری انٹرسٹنگ کہ اس کے دوران کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, کون سے نئے معاملات سامنے آتے ہیں, اور جیرا کے دوران کون سی ایسی باتیں ہیں جو مسکان سے پوچھی جاتی ہیں, اور کیا وہ ان کے جوابات دے پاتی ہیں یا جوابات نہیں دے پاتی. وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, وہ بہت ضروری ہوگا. تو جیرا جب ہوگی تو جیرا کے دوران کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے, اہم سوال یہ ہے کہ کیا جیرا ہوگی اور کب ہوگی, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اور جو لوگ نئے ہیں برائے مہربانی مفتی شاہ نواز صاحب کا بھی انٹرویو دیکھیں تاکہ آپ کے سارے معاملات اور ساری سمجھ اس کیس کے حوالے سے مزید کلیئر ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.